بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ڈاکٹر شاہنواز ایم کے دل۔ ذہنی صحت کی بات ڈاکٹر شاہنواز کے ساتھ ایم کے گلوب ٹی وی پہ آپ کے ساتھ پھر ایک نئے پروگرام میں حاضر ہیں۔ دوستو، آج پوری دنیا میں ذہنی صحت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ آج کا جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ غیر مساوی دنیا میں ذہنی صحت کی صورتحال کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کی زندگی کے ایکسپیرینسز میں دیکھا ہوگا کہ لوگ الجھے ہوئے ہیں، وہ سلجھنے کو نہیں چاہتے، وہ تنہائی کا شکار ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے کتراتے ہیں، وہ ملنے سے کتراتے ہیں، کہیں جانے سے کتراتے ہیں۔ تو ایسی ایک صورتحال جس کے اندر ذہنی صحت سوالیہ نشان بن جائے، ادارے کام نہ کریں اور ہم کہیں کے نہ رہیں، اور ہمارے سماج کے اندر جو انسان کا ایک کردار ہوتا ہے، کارآمد کردار، وہ سلب ہو جائے، وہ کسی حد تک ختم ہو جائے، اور وہ بندہ، وہ انسان، وہ بیٹا، وہ بیٹی کارنر ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ روڈوں پہ عجیب میلے کچیلے، عجیب بال بکھرے ہوئے، اور نہ نہاتے ہیں نہ کھاتے ہیں، جو مل گیا کبھی کاغذ بٹورتے ہیں، کبھی کوئی چیز کرتے ہیں، کوئی کہیں سے اٹھاتے ہیں اور کوئی ٹھیلا بنا کے چلتے ہیں، روڈوں پہ گشت کرتے ملتے ہیں، ہواؤں میں باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ کا تعارف تو پہلے سے ہی ذہنی صحت کے حوالے سے ہو چکا ہے، لیکن آج کا جو دن منایا جا رہا ہے، آپ کو سن کر بڑا تعجب ہوگا کہ 792 ملین لوگ پوری دنیا میں 2017 کی ایک رپورٹ کے مطابق ذہنی صحت کے مختلف عارضوں میں مبتلا ہیں، اور ان میں سے وہ اس زمانے کی جو آدم شماری تھی اس کے حساب سے 10.7% بننا تھا، اور اس میں سے 9.3% میل تھے اور 11.9% خواتین تھی۔ یہ ذہنی بیماریاں، ذہنی پسماندگیاں، ذہنی معاملات، یہ سب چیزیں دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، صرف فرق اتنا ہوتا ہے کہ سہولتوں کا کہیں فقدان ہوتا ہے، کہیں سروسز اور ڈیلیوری آف سروسز کا فقدان ہوتا ہے، کہیں ادارے صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے، کہیں جو نا ادارے موجود نہیں ہوتے۔ تو جیسے کہ ترقی پذیر ممالک ہیں، ان کے اندر جو اس کا جو تناسب ہے وہ عام جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان سے تھوڑا سا زیادہ ہے۔ ابھی جو کووڈ کی صورتحال ہوئی، کس طرح کووڈ نے ہماری جسمانی، نفسیاتی، اعصابی اور اقتصادی صحت کو نقصان پہنچایا، اسی طرح کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا غیر مساوی دنیا میں تبدیل ہو گئی کہ کسی کے پاس تو کھانے کو نہیں ہے، اور کسی کے پاس تو اتنا وافر مقدار میں ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا بینک بیلنس کیا ہے۔ غریب غریب تر ہو گیا، امیر امیر تر ہو رہا ہے، جس نے لوٹا، جس نے کھایا، جس نے کچھ کیا، اور اس کو یہ گلٹ بھی نہیں ہے کہ میں نے کسی اپنے فیلو ہیومن بینگ کا جو نا حق غصب کیا ہے، سلب کیا ہے، اس کا نوالا چھینا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اگر کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کوئی کسی کا نوالا چھینتا ہے، میری نظر میں ایز اے سائیکیٹرسٹ وہ بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ذہنی مریض یا کسی نہ کسی ذہنی بیماری کے عارضے میں مبتلا ہے۔ کسی کو حرص ہے، کسی کو لالچ ہے، کسی کو خوف ہے، کسی کو چیزیں جمع کرنے کا ایک خبط ہے۔ تو دوستو، آج جب پوری دنیا سیمینار کر رہی ہے، ریلیز کر رہی ہے، لوگوں سے بات کر رہی ہے، اور جو سائنسدان ہیں، جو ماہر طب نفسیات ہیں، جو نفسیات کے ماہر ہیں، وہ جٹے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس جو بیماریاں جو نا ایک انتہا درجے تک پہنچ چکی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ 792 ملین لوگ 2017 کی سٹڈیز ہیں، 2021 میں ہم کہاں ہوں گے، 2020 میں کہاں ہوں گے۔ پوری دنیا میں WHO اور مختلف ہیلتھ سسٹم سے وابستہ اسٹیچوری باڈیز اسی چیز پہ کام کر رہی ہیں، ترجیح بنیادوں پہ اب کام ہو رہا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، اگر کسی کو نزلہ زکام کھانسی ہوتا ہے تو وہ 5-6 دن میں صحیح ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی کو سائیکیٹری کا کوئی عارضہ ہوتا ہے، نفسیات کی کوئی بیماری ہوتی ہے، ذہنی بیماری ہوتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان اپنی کام کرنے کی ساری صلاحیتیں ختم کر چکا ہوتا ہے، اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی، ڈپریشن ہو، تشویش ہو، اسکیزوفرینیا ہو، نشہ استعمال کرنے کی بیماری ہو، یا کچھ اور بیماریاں ہو، ان سب بیماریوں کے اندر انسان کی فنکشنلٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ دنیا کا کارواں چلانے کے لیے آپ کو سرگرم رہنا ہے، آپ کو عمل میں رہنا ہے، آپ کو متحرک رہنا ہے، لیکن جب نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں، جب یہ معاملات ہوتے ہیں، تو انسان کی یہ ساری صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں، وہ کسی کام کا نہیں تھا۔ کیونکہ جب ڈپریسو ہو گیا، جب ڈپریشن، یاسیت، نا امیدی اور تشویش
اور کسی اور جو ہے نا ذہنی بگاڑ کا شکار ہو گیا یا شخصیت کے بگاڑ کا شکار ہو گیا، خبط جنون کا شکار ہو گیا، دو قطبی بیماری کا شکار ہو گیا کہ کبھی خوشی ہوتی ہے کبھی غم ہوتا ہے، جو ہم اپنی پچھلے ویڈیوز میں بھی بیان کر چکے ہیں، جو آپ کو ایم کے گلوب پہ ملیں گی، ایک ایک ڈس آرڈر کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے۔ آج کا جو مدعا ہے، آج کا جو بحث ہے، وہ بحث صرف اور صرف اس بات پہ ہے کہ جو اس غیر مساوی دنیا کے اندر ذہنی صحت کی صورتحال پہلے سے بھی ابتر ہو رہی ہے، پہلے سے بھی جو نا اور مشکلاتیں بڑھ رہی ہیں، جہاں وبا نے ہمارے ساتھ اتنے ہاتھ کیے ہیں، جہاں وبا نے ہمیں اکیلا اور جو نا اکیلے پن کا شکار کر دیا ہے، جب وبا نے ہمارے ساتھ اتنے معاملات کیے ہیں جس کی وجہ سے ہم تنہا ہو چکے ہیں اور ہم یکسانیت کا شکار ہو چکے ہیں، ہم سماجی دوری قائم کرنے کے چکر میں ایک عجیب تشویش کا شکار ہو چکے ہیں، ایک ہمیں PTSD ہو رہا ہے، کہیں ڈپریشن ہو رہا ہے، کہیں پینکس ہو رہے ہیں، کہیں کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو سن کر بڑا تعجب ہوگا کہ جو صحت سے وابستہ لوگ ہیں، ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس، وہ بھی اسی خوف میں مبتلا ہوتے ہیں کہ کہیں کسی اور سے ان کو جو نا یہ بیماری لاحق نہ ہو جائے اور وہ کسی کام کے نہ رہیں اور وہ موت کی وادی میں نہ چلے جائیں۔ ایک ہر سو ایک خوف کا سا سما ہے، ہر طرف ایک نا امیدی اور یاسیت ہے۔ اوپر سے جب ویکسینز آ گئی تو ویکسین کے لیے مفروضے جوڑے گئے، مختلف قسم کی چیزیں جوڑی گئی، متس بنائے گئے، یہ ہوگا۔ لیکن ایز اے ڈاکٹر، ایز اے سائنٹیفک پرسن، میں آپ کو ایک چیز بتاتا جا رہا ہوں کہ ویکسین لگانا لازم ہے، سماجی دوری کو قائم کرنا لازم ہے، ماسک پہنیں، کیونکہ یہ آپ کا جو کورونا ہے یا کووڈ ہے، یہ آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں پھر نفسیاتی عارضوں کی طرف دھکیل رہا ہے۔ بچوں کے ساتھ بھی بہت ہو رہا ہے کیونکہ اسکول بند ہیں، اساتذہ ان کے سامنے نہیں ہے، آن لائن لرننگ جو ہے نا وہ کسی کام کی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن گیپ کو، ٹریٹمنٹ گیپ کو اور اس دوری کو ہم نے جو ہے نا ختم کرنا ہے اور اس دنیا کو ایک نئی دنیا بنا کے دینی ہے۔ وہ تب ہوگی جب ہم اپنے رویوں پہ کام کریں گے، جب ہم اپنے ذہنی صحت پہ کام کریں گے، جب ہم اپنی روحانی صحت پہ کام کریں گے، جب ہم اپنی جسمانی صحت پہ کام کریں گے، جب ہم اپنی اقتصادی صحت پہ کام کریں گے۔ تو دوستو، جب پوری دنیا یہ بات کر رہی ہے کہ اس جو نا غیر مساوی دنیا کے اندر نفسیاتی صحت کس طرح ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے، تو وہاں ایز اے سائیکیٹرسٹ میں چند باتیں، چند مشورے آپ سے، دوستوں سے شیئر کروں گا کہ آپ خوف میں نہ آئیں، آپ چھوٹے چھوٹے سے قدم اٹھائیں اور بڑے بڑے قدم نہ اٹھائیں تاکہ آپ کو گرنے کا ڈر نہ ہو۔ آپ دوست بنائیں، آپ اپنے جو لیئر ایکٹیویٹیز ہیں، یعنی کہ جب آپ فرصت کے لمحات ہیں، جب آپ اکیلے ہوں اور فارغ ہوں، اس لمحے کو آپ سفل بنائیں، اس لمحے کو آپ کارگر بنائیں، کوئی اچھی کتاب پڑھیں، کوئی اچھی مووی دیکھیں، کچھ اسٹریس کو کم کریں، کچھ اپنے کام کی چیز کریں۔ ابھی آپ کو آن لائن لرننگ کے ساتھ ساتھ آن لائن ارننگ کے بھی کام شروع ہو گئے، پوری دنیا میں ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے اتنا بڑا طوفان برپا کر دیا ہے پوری دنیا میں کہ کس طرح لوگ کتنے ہزاروں کلومیٹر دور رہ کر بھی بہت سارے پیسے کما سکتے ہیں۔ تو آپ اپنوں کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے باشندوں کے لیے، اپنی اس گلوب کے لیے، کیونکہ اگر میں شاہ نواز اس گلوب کے بارے میں نہیں سوچوں گا تو میں پھر سیلف کے بارے میں بھی نہیں سوچوں گا۔ یہ جو نفسیاتی بیماریاں ہیں، یہ جو نفسیاتی عارضیں، یہ دن منائے جا رہے ہیں، ہر سال منائے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس کو کم نہیں کر پائیں۔ اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی تو راز ہوگا۔ تو دوستو، ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں اپنے لہجوں کو، اپنے الفاظ کو، ادائیگی کو بالکل دھیما، نرم، ملائم طریقے سے بولنا چاہیے۔ ہمیں دوسروں کا خیال کرنا چاہیے، ہمیں دوسروں کو اسپیس دینی چاہیے، ہمیں دوسروں کی عزت کرنی چاہیے، ہمیں دوسروں کی عزت نفس کو بڑھانا چاہیے۔ ہم وہ جو نادار، لاچار اور غربت کے مارے قسم پرسی والی دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم چل کے جا کر ان کی مدد کریں، ہم ان سے مخاطب ہوں، ان کے معاملات کو دیکھیں۔ تو جب آپ حقوق اللہ کی معافی ہے لیکن حقوق العباد کی معافی نہیں ہے، جب آپ حقوق العباد کی بات کرو گے تو کہیں نہ کہیں آپ کے پڑوسی کا آپ کے پر اتنا حق ہے جتنا آپ کے سگے بھائی کا ہے۔ تو جہاں آپ دینے والے بنو گے، جہاں آپ کسی کو کچھ اچھے کوئی چیز نہیں دے سکتے ہو تو اچھے الفاظ سے اس کو پکار سکتے ہو، اس سے بات کر سکتے ہو، اس سے میل میلاپ کر سکتے ہو، اس کی مزاج پرسی کر سکتے ہو، مسکراہٹیں پھیلائیں، اچھی باتیں پھیلائیں،
اپنے کردار سازی پہ کام کریں، اپنے لوگوں کے لیے کام کریں، کیونکہ جو خوشی آپ کو کسی کی مدد کرنے سے ملے گی وہ خوشی آپ کو کوئی اچھی چیز لینے سے بھی نہیں ملتی ہے، کیونکہ ہم نے تسکین اپنے روح کی کرنی ہے، ہمیں اپنی روح کی غذا بنانی ہے۔ نفسیات کو دوسرے الفاظ میں روح کی جو نا باتیں کہا جاتا ہے، یہ روحانی باتیں ہوتی ہیں، یہ دماغ سے وابستہ باتیں ہوتی ہیں، تو ہم سب نے مل جل کر اس ملک کے لیے۔ اچھا دوستو، جہاں اتنے ساری باتیں ہو گئیں، وہاں ایک بات اہم جو آپ سے کرتا چلوں، یہ ایم کے گلوب ٹی وی، یہ آپ کا چینل ہے، اس کو سبسکرائب بھی کریں، اس کے بیل آئیکن بھی دبائیں، اس کو لائک بھی کریں اور اس میں کمنٹس کریں، کیونکہ آپ کے کمنٹس میرے لیے بہت قیمتی ہیں۔ آپ کو اگر کسی مسئلے کے بارے میں پوچھنا ہے، اب میں نیکسٹ ویڈیو آپ کے کہنے پہ آپ کے کسی سوال پہ کر سکتا ہوں۔ آپ مجھ سے اپنی بیماریوں کے اچھا ایک چیز اور اہم بتاتا چلوں کہ میں آن لائن جو کلینک کرتا ہوں وہ بالکل فری ہوتی ہے، اس میں کوئی پیسہ نہیں لیتا میں کسی سے۔ میرا واٹس ایپ کا نمبر، میری کلینک کا نمبر، وہ سب چیزیں یہاں دی گئی ہیں، تو جس بہن کو، بیٹی کو، میری ماں کو، کسی بھائی کو، کسی باپ کو، کسی بڑے کو، کسی بزرگ کو، کسی بچے کو اگر کوئی ذہنی بیماری ہے تو اس کو قہر خداوندی نہ سمجھیں، یہ ٹھیک ہونے والی بیماریاں ہیں، یہ ٹھیک ہو جاتی ہیں، تو خدا کے واسطے آپ قدم آگے بڑھائیں۔ میں آپ کے ہر قدم کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ملوں گا، تب تک اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم۔